بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو دنیا میں بے مقصد لا یعنی اور یوں ہی نہیں بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں انسان و جنات کی تخلیق کا ایک مقصد بیان فرمایا۔ واضح انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، اس کی بندگی ہے۔ اب چونکہ ہم بشر ہیں، ہم انسان ہیں، ہمارے ساتھ اور ضرورتیں لاحق ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہماری تخلیق اسی نوعیت کی فرمائی ہے کہ ہمیں بھوک بھی لگتی ہے، ہمیں پیاس بھی لگتی ہے، ہمیں نیند بھی آتی ہے، دیگر ضرورتیں، دیگر تقاضے ہمارے ساتھ لاحق ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تم کھا سکتے ہو، ٹھیک ہے پیاس کی صورت میں پی سکتے ہو، ٹھیک ہے تم کما سکتے ہو، لیکن یاد رکھو یہ تمہاری ایک ضرورت ہے، یہ تمہارا مقصد نہیں ہے۔ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں اجازت ملی، رخصت ملی، تو ہم نے اس اجازت کا غلط فائدہ اٹھایا، ہم نے اس رخصت کا ناجائز فائدہ اٹھایا، ہم نے پھر اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے میں انتھک کوششیں شروع کر دی۔ اب دن رات 24 گھنٹے ہمیں صرف اپنی ضرورت کا خیال۔ اب ہماری سوچ، ہماری فکر سب اسی دنیا اور دنیا کے اندر کی چیزوں میں رہ گئی۔ ہم اپنے مقصد کو بھول گئے۔ اللہ نے جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا تھا، جس مشن کے لیے یہ زندگی ہمیں ملی تھی، ہم اس مقصد کو بھلا بیٹھے اور جس ضرورت کو پورا کرنے کی اللہ کی طرف سے اجازت ملی تھی، بس ہم اسی میں ملوث اور مصروف ہو گئے۔ اگر ہم اس کو ایک مثال سے سمجھیں، دنیا کی واضح ترین مثال، ایک ماں اپنے بچے کو اسکول بھیجتی ہے، اس کے بیگ میں کاپی کتابوں کے ساتھ ٹفن کا ایک باکس بھی رکھتی ہے جس میں اس کے کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ بچے کے اسکول بھیجنے کا مقصد تعلیم ہے، پڑھائی ہے، ایجوکیشن ہے، لیکن وہ ٹفن جو رکھا گیا اس کے بیگ کے اندر، وہ اس لیے کہ بچہ جب پڑھے گا تو یقیناً بھوک لگے گی، تو کچھ وقت وہ کھا لے گا، کچھ وقت نکال کر وہ اپنا ٹفن کر لے گا، کچھ وقت نکال کر وہ اپنی بھوک کو ختم کر لے گا اور واپس پھر پڑھائی میں مصروف ہو جائے گا۔ اب اگر آپ غور کریں کہ وہ بچہ صبح اسکول پہنچا، اس نے سب سے پہلے اپنا ٹفن نکالا اور وہ دوپہر تک، جب تک وہ اسکول میں ہے، وہ کھا رہا ہے۔ جو چیز اس کی ضرورت کے لیے رکھی گئی تھی، اس نے اس کو ترجیح دی اور مقصد کو بھلا دیا، تو نہ اسے اسکول برداشت کرے گا، نہ اسے اس کے ماں باپ برداشت کریں گے، کوئی برداشت نہیں کرے گا۔
ایسے ہی ہماری اور آپ کی مثال ہے۔ اللہ نے دنیا میں ہمیں ایک مقصد دے کر بھیجا، اللہ نے دنیا میں ہمیں اپنی عبادت کے لیے بھیجا، یہ ہمارا مقصد تھا۔ کھانا، کمانا، سونا، یہ سب ہماری ضرورتیں تھیں۔ آج ہم نے اپنی ضرورتوں کو اپنے مقصد پر ترجیح دے دی۔ آج ہمارے لیے 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ بھی ایسا نہیں نکلتا جس میں ہم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام کر رہے ہوں، ہم صرف اپنے مقصد کے لیے کام کر رہے ہوں۔ اس کے لیے وقت آج نکالنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جبکہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی، اور پھر جس دنیا کے لیے ہم کوشاں ہیں، جس دنیا کے لیے ہم کوشش کر رہے، جس دنیا کو ہم آخرت پر ترجیح دے رہے، جس دنیا کی فکر میں ہم نے اپنے مقصد کو بھلا دیا، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ وہ رزق جس کی تم کوشش کر رہے ہو، جس رزق کے لیے اللہ رب العالمین کے احکام کو ٹھکرا رہے ہو، جس رزق کے لیے تم اپنے مقصد کو بھلا بیٹھے ہو، وہ رزق تو تمہارا پہلے سے مقدر ہے۔ دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی چند چیزیں انسان کے لیے متعین کر دیتے ہیں، طے کر دیتے ہیں، ڈیسائیڈ کی جا چکی ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک رزق بھی ہے۔ یہ بندہ دنیا میں جا رہا ہے، اس کو کتنی روزی ملے گی وہ ڈیسائیڈ ہے۔ جب تک وہ اپنی روزی پوری نہیں کر لے گا دنیا سے جا نہیں سکتا۔ تو پھر ایک ایسی چیز کے لیے بیکار کی کوشش کرنا، ایک ایسی چیز کے لیے اپنے مقصد کو بھلا دینا جو پہلے سے طے شدہ ہے، جس میں ہم اضافہ نہیں کر سکتے، جو ہماری کم نہیں ہو سکتی، جب تک وہ پوری نہ ہو جائے ہم جا نہیں سکتے۔ یہ تو بے وقوفی اور حماقت کی بات ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے مقصد کو یاد رکھیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اپنی جو زندگی ہمیں اللہ نے دی ہے، اس زندگی کا ہمیں حساب دینا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس زندگی کا ایک ایک لمحہ، اس زندگی کا ایک ایک گھڑی، اس زندگی کا ایک ایک سیکنڈ اللہ رب العالمین کے لیے ہمارا ہوتا، کیونکہ مقصد عبادت ہے۔ اب یہ ہماری پوری زندگی عبادت بنے کیسے، ہماری پوری زندگی عبادت میں شمار کیسے ہو، اس کے لیے اللہ نے ایک راستہ بتا دیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تم اپنی پوری زندگی کو اگر عبادت میں لانا چاہتے ہو، تم اپنی پوری زندگی کو عبادت بنانا چاہتے ہو، تو رسول اللہ کی زندگی اٹھا کر دیکھو۔ اس میں تمہیں نمونہ ملے گا، اس میں تمہیں پتہ چلے گا کہ کیسے زندگی گزارنی ہے۔ اگر ہم نے اس زندگی کو اختیار کر لیا، اللہ کے رسول کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لیا، آپ نے جیسے تجارت کی ہم نے بھی اسی طریقے کی تجارت شروع کر دی، آپ نے جیسے لوگوں کے ساتھ معاملات کیے ہم نے اپنے معاملات بھی اسی طریقے سے بنا لیے، آپ نے جیسے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیا ہم نے اپنا بھی برتاؤ اسی طریقے سے رکھ لیا، آپ کے جیسے اخلاق تھے ہم نے ویسے ہی اپنے اخلاق بنا لیے، آپ کا جیسا آپ کا طرز تھا، جیسا کردار تھا، جیسا عمل تھا، ہم اگر ہو بہو اس کو اپنے اندر اتار لیں تب تو ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کر سکتے ہیں۔ تجارت کی اجازت ہے، زراعت کی اجازت ہے، کھانے پینے کی اجازت ہے، سونے کی اجازت ہے، بٹ یہ کیسے ہو کہ یہ چیزیں ہماری عبادت بن جائیں؟ اس کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ تجارت کریں تو اصول کے مطابق کریں، دین اور شریعت کے دائرے میں رہ کر تجارت کریں، حلال و حرام کی تمیز کرتے ہوئے تجارت کریں، دھوکہ دہی اور فریب سے بچتے ہوئے تجارت کریں، دوسرے کا حق جان کر تجارت کریں کہ ہاں دوسرے کے حق کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر یہ سب چیزیں تجارت میں آ جائیں تو یہ تجارت ہمارے لیے عبادت بن جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر نیت بہتر ہو جائے کہ ہم تجارت کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے اوپر ہمارے جسم کا حق ہے، ہمارے اوپر ہمارے بچوں کا حق ہے، ہمارے اوپر ہمارے والدین کا حق ہے، ہمارے اوپر ہمارے رشتہ داروں کا حق ہے، اللہ کا حکم ہے کہ ہم ان حقوق کو ادا کریں، اس حکم کو پورا کرنے کے لیے ہم یہ تجارت کر رہے ہیں، یقین جانیے آپ کما رہے ہو، یہ کمانا عبادت بن جائے گا۔
اسی طریقے سے ہمارا سونا ہوگا، اسی طریقے سے ہمارا جاگنا ہوگا، اسی طریقے سے چلنا پھرنا ہوگا، اسی طریقے سے کھانا پینا ہوگا۔ ہم اپنی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، لیکن اگر سنت کے مطابق ہو، نیت ہماری درست ہو کہ ہم اپنے جسم کا حق ادا کر رہے ہیں، ہم اپنے اہل و عیال کا حق ادا کر رہے ہیں، تو پھر انشاءاللہ یہ چیزیں اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں آئیں گی اور یہ چیزیں بھی عبادت بنیں۔ لیکن سب سے اہم ہمارا سنت نبوی پر اپنی زندگی کو لانا ہے، تب ہم اپنے مقصد کو پورا کر سکتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں غور کریں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے آپ کا جائزہ لیں، ہم کتنا اپنے مقصد کو پورا کر رہے ہیں اور کتنا ہم غیر مقصد میں اپنی زندگی خراب کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو محاسبے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔